یہ جسمانی دکھ کا کلمہ نہیں ہے، یہ روحانی پیاس کا کلمہ ہے۔ جب یسوع مسیح نے 5واں کلمہ فرمایا ہے، اسے عام طور پر جسمانی دکھ کا کلمہ کہا جاتا ہے، کیونکہ کچھ سیکوینس اس طرح کا بنا ہے کہ شاید اس کے آگے ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو عزیزو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام انسانوں کی نجات کا ہو رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ خدا کی زندگی کو پالیں اور اس اوریجنل پلاننگ کو، اصل منصوبے کو جو خدا نے انسانوں کے ذریعے زمین پر شروع کیا تھا، اس کو خدا پورا کرے۔ اور وہ منصوبہ یسوع کے وسیلے ایک کامل انسان اور خدا کی مرضی کی زندگی جی کر خدا نے پورا کیا، نمونہ رکھا، تاکہ میں اور آپ بھی اس منصوبے میں خدا کا ساتھ دے سکیں۔ اگلا کلمہ، 5واں کلمہ جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلا وہ یہ تھا، میں پیاسا ہوں۔ اور یہ کلمہ جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے یوحنا کی انجیل کے 19ویں باب کی 28ویں آیت میں۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اب کیونکہ ایک نوشتے کے پورے ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس طرح کا جو نوشتہ ہے زبور 69 اور اس کی 21ویں آیت کے اندر ہمیں اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ اب کیونکہ یہ اس طرح کی آیت کلام کے اندر موجود ہے، اور فوراً بعد ان الفاظ کے کہ میں پیاسا ہوں، فوراً بعد اگلی آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے، 29ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ اب 30ویں آیت کیونکہ یہ کہتی ہے کہ یسوع نے وہ سرکہ پیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ ہے، کیونکہ سرکہ اس وقت میں جسمانی تکلیف کو کم کرنے کے لیے پلایا جاتا تھا۔ انہوں نے یسوع کو اسپنج پر رکھ کر سرکہ دیا تاکہ وہ اس کو تھوڑا چکھ لے، پی لے اور اس کی تکلیف ذرا کم ہو جائے۔ لیکن عزیزو ایک بات یاد رکھیے، باغ گتسمنی کے اندر یسوع مسیح یہ کہہ چکے ہیں کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اور خدا کی مرضی یسایہ 53 باب میں ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اسے پسند آیا کہ وہ یسوع کو کچلے۔ اور یروشلم کی گلیوں میں سے جب یسوع مسیح گزر رہے تھے صلیب اٹھا کر اور عورتیں رو رہی تھی، تو یسوع نے انہیں یہ کہا تھا کہ میرے لیے مت رو، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جسمانی تکلیف اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کے لیے یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑے کہ میں پیاسا ہوں۔ نوشتہ تو خدا نے پیدائش کی کتاب کے 3 باب کے اندر کہا تھا، جس میں اس طرح سے لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ بات خدا کی ذات نے سانپ سے کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ عورت کی نسل سے میں ایک شخص کو بھیجوں گا جو تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب یسوع مسیح نے جب یہ کہا، کفارے کا کلمہ کہا، تو بیسیکلی انہوں نے کفارے کا کام کیا اور انہوں نے دشمن کا سر کچل دیا۔ سر اختیار کی بھی علامت ہے، اس کا اختیار واپس لے لیا۔ جب یسوع مسیح اختیار واپس لے لیں گے، ابلیس کا اختیار میری اور آپ کی ذات سے ہٹ جائے گا، تو خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لائیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اس زندگی کو لے لیں جو خدا نے ہمیں دی تھی، اور اس زمین پر مسیح کی مانند اس زندگی کو جی کر ابدیت خدا کے ساتھ گزاریں۔ میں یہ سمجھ پایا ہوں اور یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جسمانی دکھ کا کلمہ نہیں ہے، یہ روحانی پیاس کا کلمہ ہے۔ اب خدا یہ کہ چاہتا ہے
کہ ہر انسان یسوع مسیح کو جانے، سمجھے اور اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے۔